الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد آئندہ جمعہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے خوشی کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، برکتوں سے لبریز، لحظہ بلحظہ، قدم بقدم، ایک ایک منٹ اور منٹ کے بھی اگر حصے کیے جائیں برکتوں سے اور رحمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اسلاف کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ استقبال کا معنی ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہو
اور وہ اس کے آنے کو طلب کر رہا ہو کہ جی آپ ضرور آئیں، آپ کی آمد سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. جس سے جتنی عقیدت ہو، جتنی محبت ہو، اس کا اتنا ہی بڑے پیمانے پر استقبال کیا جاتا ہے. کبھی ہمارا کوئی مہمان آتا ہے، اس کا استقبال ہم اپنے گھر کے دروازے پہ کرتے ہیں. اس سے بڑا مہمان ہو تو اس کے استقبال کے لیے ہم شہر کے اڈے تک جاتے ہیں. اس سے بڑا مہمان ہو تو اس کے استقبال کے لیے ہم ایئرپورٹ تک جاتے ہیں. ہمارے بس میں جو آخری جگہ ہوتی ہے، جو ہماری طاقت میں ہے، وسعت میں ہے، ہم وہاں تک جا کے اپنے اس آنے والے مہمان کی آمد پہ اس کا استقبال کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور جہاں استقبال ہوتا ہے، اس کی آمد پہ خوشی ہوتی ہے، مہمان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری بھی کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان آ جائے اور تیاری بعد میں کی جائے. مہمان آ جائے اور استقبال بعد میں کیا جائے، پہلے سے اس کی تیاری. دیکھیں کہیں شادی ہے، غور کیجئے، اس شادی میں اس گھر کے اندر صرف ایک دلہن نے آنا ہے. گھر میں صرف ایک مہمان دلہن کی صورت میں آ رہا ہے. اس کے لیے کتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کتنی اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. دلہا کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی، اس کے محلے دار، اور یہی حال اس دلہن کے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے. ایک مہمان کی آمد پر سینکڑوں لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور صرف خوش نہیں ہو رہے، تیاریاں کر رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، اور جو رسم اور رواج ہے اس میں سب لگ جاتے ہیں. کیا ہی خوش بختی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ زندگی میں کئی مرتبہ عطا کیا، اور ابھی بھی اللہ سے دعا ہے اللہ یہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ. سال کے 12 مہینوں میں سب سے اہم مہینہ، سارے مہینوں کا سردار، سارے مہینوں کا بڑا اور سربراہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہفتے کے 7 دنوں میں سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے. جمعے کو بھی جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، برکت والا، اس لیے کہ اس کے ایک ایک لمحے میں برکت ہے، ایک ایک وقت کے اندر برکت ہے. رمضان کے پورے مہینے کو بھی رمضان المبارک کہا جاتا ہے. مبارک کسے کہتے ہیں؟ جس میں بہت زیادہ خیر ہو، بہت زیادہ جس میں بھلائی ہو، بہت زیادہ نیکیوں کا موقع ہو. اللہ اکبر. آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں گے، حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بڑوں کی یہ عادت رہی ہے، سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم لی رمضان وسلم لی رمضان. اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما، اور اللہ رمضان کی برکتیں مجھے بھی سلامتی کے ساتھ نصیب فرما. رمضان بھی سلامتی والا ہو، میں بھی سلامتی اور صحت اور عافیت کی ساتھ ہوں، اور پھر وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا. اللہ اس رمضان کو میری طرف سے سلامتی کے ساتھ، خیر اور عافیت کے ساتھ قبولیت کا شرف بھی نصیب فرما.
معلّہ ابن فضل رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، حضرات سلف صالحین کی عادت تھی 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور جب رمضان ملتا تو باقی کے 5 مہینے اس کے بعد دعا کرتے تھے اللہ اس گزشتہ رمضان کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا رمضان کا، رمضان کے آنے سے 2 مہینے قبل دعا کی، رجب کا چاند دیکھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ اس رجب کے مہینے میں بھی، اس کے بعد آنے والے شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں برکتیں نصیب فرما، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما۔ اتنی زندگی مل جائے، سال کے 11 مہینے زندہ رہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، صبح رمضان ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صاحب فوت ہو گئے، رمضان کا چاند نظر آیا رات کو فوت ہو گئے، انہیں وہ رمضان نہیں ملا۔ کاش ہمارا مسلمان اور امت مسلمہ کا ایک ایک فرد رمضان کی قیمت سمجھ جائے اور پہلے سے اس کے لیے استقبال اور تیاری میں لگ جائے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تو مسلمان کوئی بھی کسی شک میں نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی نئی بات ہے۔ ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت خیر اور برکت والا مہینہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی چند دن باقی ہیں، ان دنوں میں ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلا کام اور پہلی بات جو رمضان المبارک کی تیاری میں ہے، آج ہی سے اپنے دل کی نیت کو خالص کر لیجئے۔ آج ہی سے دل کو اور دل کے ارادے اور نیت کو بالکل خالص کر دیجئے کہ ہم نے جو عمل کرنا ہے، زکوٰۃ دینے والا رمضان میں اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے، معتکف اعتکاف کرتا ہے، روزہ ہر مسلمان الحمدللہ رکھتا ہے، تراویح کی نماز، تہجد، یہ سارے اعمال کرتا ہے، لیکن اللہ میرے دل کو صاف ستھرا کر دیجئے کہ میرے دل میں ارادہ یہ ہو میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ آپ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جملہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اخلص دینک للہ یکفیک قلیل من العمل، معاذ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر دو، جو کچھ کر رہے ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو، کیا ہوگا؟ یکفی کا قلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا، پھر بہت زیادہ بڑے اعمال نہ ہو، چھوٹا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، قبولیت کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ دوسری تیاری رمضان سے پہلے کہ آج ہی سے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی۔ اے اللہ، ہم آپ کا صمیم قلب سے دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت میں جو عمل ہے وہ ساری امتوں کے اعمال سے افضل ہے۔ روزے ساری امتوں نے رکھے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم میں اشارہ ہے، ساری امتوں نے روزے رکھے ہیں، لیکن جو روزہ اس امت کا ہے اور جو مہینہ اس امت کو روزے کے لیے ملا، سب روزوں سے، سارے اوقات سے افضل ترین وقت ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے اس بات پر۔ شکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔
نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تیسرا کام جو رمضان سے پہلے ہم نے کرنا ہے، جو کام ہم نے جس کی نیت کرنی ہے، اس کے لیے آج ہی سے اس کے فضائل اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، اس پر قرآن و سنت میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، ان فضیلتوں کو اپنے دماغ میں حاضر کریں، اور نہ کرنے پر اللہ نے جو ناراضگی اور وعیدیں سنائی ہیں انہیں بھی اپنے دل و دماغ میں حاضر کیجیے، تاکہ پھر عمل کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کے فضائل سامنے نہیں رکھتے۔ دیکھیں، جمعہ کے لیے آج الحمدللہ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے نماز جمعہ ادا کی جائے، لیکن دماغ میں کیا ہے؟ جمعہ ہے، جمعے کی نماز بڑی نماز ہے، بس اتنی بات ہے۔ کتنی بڑی نماز ہے! اس جمعے کی طرف جب آپ گھر سے قدم اٹھاتے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ کبھی اس فضیلت کا استحضار کیجئے اور یہ سوچئے کہ میں جب گھر سے نکلا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ نے راستے میں فرشتے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو میرا استقبال کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مہمان بن کے میرے گھر میں آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، تب بھی عیدین کا دن ہوتا ہے، چھوٹی اور بڑی عید کا دن، جس وقت ایمان والے آتے ہیں اجتماع میں، مسجد میں یہ قدم رکھتے ہیں، وہاں فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اللہ کے مہمان مرحبا، خوش آمدید۔ اس بات کو سامنے رکھیے کہ میں ایک عمل تو کر رہا ہوں، خالص عمل نہیں کر رہا، اس پہ مجھے اللہ دے گا کیا؟ پھر جس وقت میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اگر اس جمعے میں اخلاص کے ساتھ یہ شریک ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو کے باہر نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ سوچا جتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھے اس پہ کیا ملا؟ تو رمضان المبارک جو آ رہا ہے، جہاں ہم نے نیت خالص کی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعمال کی فضیلتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ تب پھر دیکھیے کہ عمل میں شوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، پھر تہجد پڑھنا آسان ہوگا، نوافل کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، دعاؤں میں لمبا لمبا وقت گزارنا آسان ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت میں ایسا دل لگے گا کہ بلانے والا بلائے گا اور ہمارا دل نہیں تھکے گا۔ ہم کہیں گے یہ کام ہوتے رہتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تلاوت اور قرآن کا مہینہ ہے، یہاں میں نے قرآن مجید کثرت سے پڑھنا ہے۔ تبھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت پہلے بتائی کہ انسان بڑا لالچی ہے، اسے جب کسی کام کا فائدہ معلوم نہ ہو اس طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ دین ہمارا پہلے فائدہ بتاتا ہے، اس فائدے کو سوچو۔ تبھی تو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کا نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کسی عمل کی فضیلت سامنے رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم اسی طریقے سے وقت کو گزارتے ہیں تو آج سوچئے سال میں کتنے جمعے ہم گزار دیتے ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں 30 رمضان المبارک آئے تھے، کتنے ہیں جنہوں نے 40 رمضان المبارک گزارے، کتنے بزرگ ہیں جن کی زندگیوں میں 50 اور 60 رمضان آئے، لیکن کیا ان رمضان المبارک کے گزرنے سے اس کے دل میں کوئی انقلاب آیا؟ اس کی زندگی بدلی؟
یا بس ایسا ہی ہے جیسے موسم بدلتے ہیں، بہار آئی اس کے بعد خزاں آئی، اس کے بعد گرمی آئی اور سردی آئی، موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی بارش ہوتی، کبھی خشک سالی ہوتی ہے، بس اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ دو دوست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایک ہی وقت میں۔ زندگی گزرتی رہی، کچھ عرصے کے بعد ایک ساتھی جہاد کے سفر میں گیا اور شہید ہو گیا، دوسرا زندہ رہا۔ ایک سال کے بعد اس دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا، پہلا شہید ہوا، یہ شہید نہیں ہوا، بستر پہ فوت ہوا، اپنی طبعی موت فوت ہوا۔ ایک سال کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، یاد رکھیے ایک خواب ہمارے ہوتے ہیں، ایک خواب صحابہ کرام کے ہوتے ہیں، اور پھر صحابی کا بھی وہ خواب جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی ہو، اس خواب کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں نے خواب دیکھا جنت کے دروازے پہ میں بھی کھڑا ہوں اور وہ دونوں دوست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اکٹھے مسلمان ہوئے تھے وہ دونوں کھڑے ہیں۔ جنت کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک شخص باہر آیا اور اس نے اس ساتھی کو پکڑا ہاتھ سے اور اس کو جنت میں لے گیا جو ایک سال بعد فوت ہوا تھا، اور تبھی موت فوت ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور اس نے اس شہید کو پکڑا اور اس کو ساتھ جنت میں لے گیا، اور مجھے کہا ابھی آپ کا وقت نہیں ہے، چلے جاؤ واپس۔ صبح کو آنکھ کھلی، حضرت طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ جو دو دوست مسلمان ہوئے تھے ان کے متعلق رات کو میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو دیکھا ٹھیک دیکھا، مگر مجھے تو تعجب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اس کی جان گئی ہے، اور یہ تو گھر میں فوت ہوا ہے۔ شہید کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، یہ اس کے پہلے جا رہا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا قد مکث بعدہ سنۃ، یہ بتاؤ یہ جس کا انتقال ایک سال کے بعد ہوا ہے اس کو ایک سال کا عرصہ زندگی کا مزید ملا یا نہیں ملا پہلے کے مقابلے میں؟ میں نے عرض کی بالکل، وہ ایک سال پہلے شہید ہوا، اس کو ایک سال کی زندگی ملی۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ وقد ادرک رمضان فصلى وصام، یہ بتاؤ اس کی زندگی میں ایک رمضان المبارک زیادہ آیا نہیں آیا؟ اور اس نے نمازیں پڑھی ایک سال میں اور روزے رکھے، اس شہید کے مقابلے میں یہ زیادہ ہیں یا نہیں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ بالکل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عمل تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا سبق ہے اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے؟ کہ وقت کو یوں مت گزارو، ایک عمل میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آپ کی نماز ایک نماز دوسرے آدمی کی نماز سے بڑی ہوئی ہے، آپ کا ایک روزہ دوسرے سے بڑا ہوا ہے، تو کیا یہ رائے گاں جائے گا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی میزان عمل میں وزن نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اعمال اور نیک عمل کرنے سے پہلے اس بات کا استحضار کرو کہ اس پر مجھے اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، اور اگر میں چھوڑوں گا تو کتنا بڑا نقصان کروں گا اپنا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے قدیمی زمانے میں لوگوں کا تعارف یہ ہوتا تھا، جب کوئی کسی سے تعارف کرواتا تھا، اب دیکھیں حالات کیسے بدل گئے، زمانہ نہیں بدلا ہے،
دن رات اسی طرح آ جا رہے ہیں، سورج اسی طرح مشرق سے طلوع ہوتا ہے جو 1000 سال پہلے طلوع ہوتا تھا، 10,000 سال پہلے طلوع ہوتا تھا۔ نظام کائنات اسی نہج پہ چل رہا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، خشک سالیاں آتی ہیں، سمندر چل رہے ہیں، اپنے دریا چل رہے ہیں، نظام کائنات نہیں بدلا، بدلا ہے تو انسان بدلا ہے۔ ہمارے اسلاف کا تعارف یہ ہوتا تھا کہ یہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کو 30 سال زندگی کے ملے اور جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کے 15-16 سال اس کے بلوغ کے گزرے ہیں، وہ 15-16 سال اس نے پیدل حج کیا ہے۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ یہ 50 سال کی عمر ہے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کی ایک رکعت بغیر جماعت کے نہیں ہوئی ہے، تکبیر اولا کے بغیر اس کی آج تک ایک نماز نہیں گزری، اور یہ ایسا خوش نصیب ہے۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے آج تک تہجد کی نماز اس کی نہیں چھوٹی ہے۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ اس آدمی کی زندگی کا 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے اس کے اللہ کی گھر مسجد میں گزرتے ہیں۔ تعارف یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی 7 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھتا ہے، یہ آدمی 3 دن کے اندر قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جن کا تعارف آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور میں گن نہیں سکتا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو روزانہ بلا ناغہ روزانہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ہمارے لوگ سوال کرتے کہ ایک دن میں قرآن مجید کیسے پڑھ لیتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں، نوجوانوں سے پوچھو، اپنے گھر کے اندر ذرا نظر دوڑاؤ، آپ کے بچے جو ہیں جب یہ موبائل ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو نہ انہیں کھانے کی ہوش ہوتی ہے، نہ انہیں پینے کی ہوش ہوتی ہے، نہ انہیں سونے کی ہوش ہوتی ہے، نہ انہیں کسی اور چیز کی ہوش ہوتی ہے کہ گھر میں مہمان آیا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں 24 گھنٹے بھی موبائل ہو، یہ ہاتھ شل تو ہو سکتا ہے لیکن ان کی نظر اس سے غائب نہیں ہو سکتی۔ جب ان کے دل میں ہم نے بچپن سے محبت ان کارٹونوں کی ڈالی ہے، ان کے دل میں ہم نے ان ڈراموں کی اور فلموں کی اور گانوں کی محبت ڈالی ہے، تو یہ سنتے ہوئے گاڑی میں سفر کر رہا ہے تب بھی اس کے کانوں میں، اور یہ سن رہا ہے موسیقی کو، یہ نہیں تھکا۔ تو کیا اس کائنات کے اندر ایسے خوش نصیب نہیں ہوں گے جنہیں اللہ کے قرآن کی اتنی لذت ملے گی، نماز کی لذت ملے گی کہ وہ عشاء کے بعد کھڑے ہوں گے فجر کی نماز تک، ان کی نماز 2 رکعت لمبی ہوگی؟ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے وہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ تعارف یہ ہوتا تھا، دروازے پہ دستک دی، بیٹا نکلا، ابا جی کہاں ہیں؟ وہ مسجد گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ دروازے پہ دستک دی، بچہ نکلا، ابو کہاں ہیں؟ بازار گئے ہوئے ہیں ضرورت کے لیے، کب آئیں گے؟ بس آ ہی رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا دور تھا، ان کا تعلق مسجد کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے دل و دماغ میں موجود تھا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کائنات کی زمین میں، قطعات میں اللہ کی نظر میں سب سے محبوب جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض جگہیں بازار ہیں۔ بلا ضرورت نہیں جاتے، جاتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں۔ آج اس کا عکس ہو گیا، ابو جی کہاں ہیں؟ مسجد گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ آ ہی رہے ہوں گے۔ وہ تو دعا کے لیے بھی نہیں ٹھہرتے بیچارے، وہ تو تسبیحات فاطمہ بھی نہیں کرتے۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا حق کہہ رہا ہوں؟ کبھی فرض نماز کے بعد دل سے پوچھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو تسبیحات بتائی تھی، وہ تسبیحات ہمیں پتہ ہے ہم کرتے ہیں؟ حضور کی جو دعائیں تھیں وہ دعائیں کبھی کرتے ہیں؟ دعا کو رسم بنا دیا، سلام پھیرا، اللہم انت السلام کے سلام دبا۔ یہ طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔
پوچھو کسی سے. دعا بندے اور اللہ کے بیچ میں تعلق کا نام ہے. دعا ایک رابطہ ہے. میں نے اپنی ضروریات اپنے رب کے سامنے پیش کرنی ہے. کبھی ہمارے پاس موقع ملا اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیچھے جناب صف کھڑی ہے نماز کے اندر اور صاحب کو اتنی تکلیف ہے جیسے ان کا پیشاب نکل رہا ہو، اوپر گردنیں پھلانگ کے نکل رہے ہیں اور دو آدمیوں کو بیچ میں یوں کر کے جا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ایسے آدمی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگوں کو دو مسلمانوں کے بیچ میں یوں جدائی کر کے راستہ بناتا ہے. فضائل کا استحضار رکھیے. عمل سے پہلے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اخلاص نیت نصیب فرما، اس پہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں جو رمضان المبارک میں ٹوٹے پوٹے اعمال کریں اللہ ان کی فضیلتیں اور نہ کرنے پر ان کی جو وعیدیں اور پھٹکار اور آپ کی ناراضگی ہے اللہ اس کا استحضار نصیب فرما. چوتھا عمل اور چوتھا کام، ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا، ہمارے پاس وقت ہے، آج ہی اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو. مہمان آ رہا ہے اس کے آنے کے بعد توبہ نہیں. گھر کی صفائی اور سیٹنگ مہمان کے آنے سے پہلے کی جاتی ہے، بعد میں نہیں کی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں بھی ہم اللہ سے توبہ کریں گے، معافیاں مانگیں گے، کیونکہ ہمارے گناہ کم تو نہیں. موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک ہم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. ہمارا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے جب سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ہمارا سب کچھ ہے تو آپ ہیں. ہم نے رونا ہے تو آپ کے سامنے رونا ہے. دنیا نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی بت کے سامنے جا کے روئے گا، اپنی حاجت پیش کرے گا، اپنی ضرورت پیش کرے گا، کوئی کسی زندہ کے سامنے پیش کرے گا، کوئی کسی مردہ کے سامنے پیش کرے گا. مگر آپ کا اعلان ہے سورہ فاطر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. جب ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں. ساری زندگی ہم نے اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، لیکن خاص طور پر ابھی رمضان کا جو مہمان آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے آج توبہ کرو، آج گناہوں کی معافی مانگو. برتن کو پہلے دھو کے صاف کیا جاتا ہے، اس میں بعد میں پانی دودھ اور کھانا ڈالا جاتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے یہ ڈال کے بعد میں اسی سے صاف ہو جائے گا، نہیں، آج دل کے برتن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. آج گناہوں سے توبہ کرو تاکہ رمضان المبارک میں کسی حد تک تو صاف ہو کے ہم داخل ہوں. پانچواں کام جو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے اس کی تیاری کے طور پہ کرنا ہے اور جس کے اندر ہم سب غفلت کا شکار ہیں، آج تک رہے ہیں، کہ رمضان المبارک کے مسائل معلوم کرو. پوچھو سحری کے مسائل کیا ہیں. سارے آپ لوگ اپنی مرضی کے مفتی بنے ہوئے ہو، آذان ہو رہی ہے اور یہ لوگ کھا پی رہے ہیں. جس کو نسوار کی عادت ہے وہ آخر وقت میں اذان کے شروع آخری وقت وہ ڈال دیتا ہے کہ چلو لا الہ الا اللہ تک کچھ جو 1-2 منٹ ملیں گے اس کے بعد یہ نکال دیں. گلاس پانی رکھا ہوا ہے نہیں پی رہے، ادھر اللہ اکبر شروع فوراً اٹھا لیا. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اور یہ تو ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے رہے، بڑے ایسے ہی کرتے تھے. یہ باپ دادا کا دین ہے. اتم الصیام الی اللیل، قرآن پڑھو. رمضان المبارک کے روزے کا وقت یا غیر رمضان ہو اس کا وقت سحری سے شروع ہوتا ہے اور غروب تک ہوتا ہے. اور سحر سے پہلے یاد رکھیے کوئی بھی اذان نہیں دیتا، کیونکہ سحری کے وقت سے پہلے اگر اذان ہو گئی ہے تو وہ اذان ہوئی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ہمارے ان علاقوں میں اذان کو کوئی وقت نہیں ہے، جو جس وقت اٹھ گیا اس نے اذان دے دی. بعض دفعہ تو ہم نماز میں کھڑے ہیں کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن رمضان میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج کل تو اوقات آ گئے ہیں، اس میں دیکھیے کہ ہری پور کے اندر سحری کا آخری وقت کیا ہے، اور یاد رکھیے کہ سحری کا تعلق اور افطاری کا تعلق آذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ آذان تو نماز کے لیے دی جا رہی ہے۔ کیا فجر کی جو آذان ہے یا جو مغرب کی آذان ہے یہ رمضان میں دی جاتی ہے؟ غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو نماز کے لیے اعلان ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ آذان تاخیر سے دی جا رہی ہو اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ آپ نے اپنے وقت کو دیکھنا ہے اور اس وقت کے مطابق آپ نے سحری کو بند کرنا ہے۔ یہ کیوں اتنی بڑی غلطی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ مسئلے کا پتہ نہیں۔ اس لیے رمضان سے پہلے مسائل معلوم کرو، سحری کے مسائل کیا ہیں، افطار کے مسائل کیا ہیں، تہجد کے کیا مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں۔ ذرا سی بیماری ہوئی، سر پہ درد ہوا، چکر آئے، روزہ توڑ دیا، اور بعد میں اس کا پہلے تو یہ معلوم کرو کہ اس چکر آنے میں اور اس سر کے درد کے اندر آپ کی جان جانے کا خطرہ تھا، اور روزہ اس پہ کوئی اثر ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا۔ تو آپ جان بوجھ کے اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کفارہ لازم ہے۔ کفارے میں بعد میں آپ نے 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ پتہ نہیں جی۔ جہالت بیماری ہے، جہالت عذر نہیں ہے۔ کل ہم اللہ کو کہیں ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں چھوڑ دے۔ تمہیں دنیا کے سارے مسائل کا پتا تھا کہ قیمتی جوتا ہری پور کی کس دکان میں ملتا ہے، قیمتی کپڑے کہاں ملتے ہیں، پورے ملک پاکستان کیا پوری دنیا کے کونے کا تمہیں پتا ہے کہ جوتے کس برانڈ کے اچھے ہیں۔ عورتوں کو یہ پتا ہے کہ فلاں چیز میک اپ کا سامان کس کمپنی کا اچھا ہے۔ ساری چیزوں کا پتا تھا۔ یہ دین کوئی ایسا بے آسرا سمجھ لیا اور اپنی مرضی سے اس کو روند کے چلتے رہے۔ رمضان کے مسائل معلوم کیجئے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان میں، انہیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے اس کے مسائل معلوم کریں۔ ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن جب تک علماء سے مسئلہ نہیں پوچھا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں نے غلط زکوٰۃیں ادا کی۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات اس طرف نکل جائے گی، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو کہتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے محلے میں یتیم ہے اور ہمارے محلے میں بیوہ عورت ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر ایک کر رہا ہے، نہیں کر رہا ایسا؟ آپ کو پتا ہے کہ بیوہ ہونا یا یتیم ہونا یہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی دلیل ہے؟ اگر بیوہ ہے لیکن شوہر اس کا امیر تھا، اس نے اچھا خاصا مال چھوڑا پیچھے، اس عورت کی ملکیت میں اتنا زیور ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، 1,40,45,000 روپے کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، صرف بیوہ ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصرف قرآن نے بیان کیے، پوچھ لینا اپنے کسی قریب کے عالم سے کہ وہ 8 مصرف ہیں کیا؟ کیا ان میں یتیم کا ذکر ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 بیان کیے ہیں قرآن نے، اس میں یتیم اس کی اور بیوہ کا ذکر ہے۔ ہاں اگر یتیم فقیر یا مسکین ہے، بیوہ فقیر یا مسکین ہے تو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، نہیں تو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃیں اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں لیکن ان کی زکوٰۃیں مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلط طریقے سے ادا ہو رہی ہیں۔ کوئی اٹھا کے مسجد میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے اپنے دین کے ساتھ، کہ جہاں کی تعلیمات ہم کہتے ہیں کہ جی دین اسلام نے سب کچھ بیان کیا ہے اور قیامت کی صبح تک کا اس کا کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی عدالت میں آؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح۔
جب علم نہیں ہوتا اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین بن رہا ہے. 60 سال ہو گئے، 65 سال ہو گئے، ایک شخص زکوٰۃ ادا کرتا رہا. جب میرے سامنے ایک صورتحال پیش کی تو میں نے کہا حضرت یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو مسجد کے اندر وہ دے رہے تھے اور وہ زکوٰۃ دے رہے تھے. کہ میں پورا ایک مینار تعمیر کروایا اسی زکوٰۃ کی رقم سے. نہ وہ زکوٰۃ ادا ہوئی نہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا. مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے. چھٹا کام جو رمضان سے پہلے کرنے کا ہے، دعاؤں کی کثرت. صرف رمضان میں نہیں، آج ہی سے دعاؤں کی کثرت شروع کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں صرف سنتا نہیں قبول کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، صرف سنتا نہیں، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کرم والے ہیں. یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ کا خود اپنا اعلان ہے کہ جب میرا بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے میری طرف پھیلا کے مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی واپس کر دوں. آج سے دعاؤں کی کثرت شروع کر دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. کتنا دل لگتا ہے ہمارا دعا میں. کبھی تنہائی میں ہم نے لمبی دعائیں کی ہیں، کبھی اللہ کی اتنی منت اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑائے ہیں جیسے ہمارا مسئلہ کسی کے سامنے پھنس جائے اس کے سامنے منتیں کرتے ہیں. نہیں، دعاؤں کی کثرت کیجئے. اور اس کے ساتھ 7واں کام کہ اپنے اطراف میں غور کیجئے، جہاں نادار اور مستحقین نظر آئیں اپنے ہاتھ کھول دیجئے. وہ مستحق کسی بھی شکل کا ہو، اسے علاج کی ضرورت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، علاج کروا دو. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، ضروری تو نہیں کہ آپ زکوٰۃ دو، آپ صدقہ دو. اور اگر وہ صدقے کا بھی مستحق نہیں ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صدقہ نہیں لے سکتے، لہذا ان کو مرنے دو، بھوک آتی ہے تو کرنے دو. نہیں، کیا جواب دو گے کل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوچھ لیا میری خاندان کا، میری نسل کا ایک بچہ تمہارے قریب میں، تمہارے پڑوس میں، اسے علاج کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، تم نے کہا یہ زکوٰۃ اور اس کا مستحق نہیں ہے، تم اسے ہدیہ نہیں دے سکتے تھے؟ آپس میں کتنے قیمتی ہدیے ایک دوسرے کو دیتے ہو. اسے ہدیہ دو، اس کا مقام بہت بلند ہے اس نسبت سے کہ اس کا تعلق اور اس کا خاندان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اس بنا پہ اس کا حق ہم سے زیادہ ہے. وہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو میل ہے. ہم اس کو میل نہیں دیں گے، ہم اسے ہدیہ دیں گے، تحفہ دیں گے. اپنے اعمال کے اندر نظر دوڑائیے، اطراف کے اندر مساجد ہیں، ان کے ساتھ ان کی ضروریات ہیں، ان کی ضروریات پوری کیجیے. مدارس دینیہ ہیں، دور دراز کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، کبھی پوچھو ان سے کیا ضروریات ہیں ان کی. مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی نہیں ضرورت پوری کر سکتا، پوچھ تو سکتا ہے کس چیز کی ضرورت ہے. اور فخر اس کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق اور شغف ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں اس بنیاد پر کہ جی مدرسہ ہی ہے، ٹھیک ہے، بس اس کو تو ضرورت مندوں کی لسٹ میں نہیں سمجھتے. چاہیے تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا.
کہ امت مسلمہ اس فرض کو اپنا فرض سمجھ کے بغیر زکوٰۃ اور صدقے کے اپنے مال سے ہدایہ کے ذریعے مدارس کا نظام چلاتی. یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مدارس خیراتی ادارے نہیں ہیں. ایک یہ بھی ذہن میں رکھو، مسجد خیراتی ادارہ نہیں ہے. میری بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہم نے آج کیا کیا ہے؟ ان دونوں کو خیراتی ادارہ بنا دیا. یہ افسوس ہے یا نہیں اس بات؟ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں اگر اس مسجد کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے لیے لوگوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، 50 100 روپے آج کے زمانے میں 200 300 روپے مہینے کے ہیں، اور جو لینے والا ہے 20 مرتبہ دروازے پہ جاتا ہے. صبح جاتا ہے جی شام کو آ جاؤ، شام جاتا ہے صبح کو آ جاؤ. بتاؤ ایمان سے کیا ہم نے مسجدوں کو بکاری نہیں بنا دیا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا یہ جو جمعے کے مساجد کے اندر وہ 2 آدمی چادر لے کے گھوم رہے ہیں، اللہ کی قسم اچھا نہیں لگتا. نہیں اچھا لگتا، لیکن کیا کریں کہ ہمارے معاشرے کا مزاج یہ بن چکا ہے. ان کے دروازے پہ جا کے آپ نہیں کہو گے اور آپ ان کے پاس سے نہیں گزرو گے تو انہوں نے خود اپنی جیب کو ہاتھ نہیں لگانا. دل کے اندر شوق پیدا کرو ان چیزوں کا. یہ ہمارے اسلام کے مراکز ہیں، مرکز ہیں. ایک عام جگہ ہوتی ہے، ایک مرکز ہوتا ہے. مسجد ایمان کا، دین کا، اسلام کا، شریعت کا، عبادات کا، عقائد کا، معاملات کا، اخلاق کا، سیاست اسلامیہ کا مرکز ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں. حضور فیصلے کہاں کرتے تھے؟ مسجد میں. صحابہ کرام کو جہاد کی تربیت کے لیے تیر اندازی کہاں سکھائی جاتی تھی؟ مسجد میں. دین کے سکھانے کے لیے معلمین کہاں سے بھیجے جاتے تھے؟ مسجد سے. اور نظام حکومت کہاں سے چلتا تھا؟ بتاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے نہیں تھے؟ آپ کے بعد ابو بکر صدیق، خلفائے راشدین. بتاؤ ان کے لیے کوئی وائٹ ہاؤس بنا ہوا ہو، القصر الابیض کے نام سے ان کا کوئی محل ہو؟ یہ نظام حکومت کہاں سے چلاتے تھے؟ یہ جو ممبر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ جس کی نسبت ہے، یہیں سے نظام حکومت بھی چلتا تھا. اور جب تک امت میں یہ چیز تھی خیر بھی تھی. جب عدالتیں الگ کر دی گئی مسجد سے تو جھوٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں رہا. یہاں تو آج بھی مسلمان ڈرتا ہے جھوٹی قسم کھانے سے. اسے کہو مسجد کے اندر آ کے قسم اٹھانی پڑی، قسم نہ کھاندہ جی، باقی جو کچھ کر دے وہ کر چھوڑو. کرتا ہے نہیں کرتا؟ اسی لیے تو تھا اللہ کے گھر کا تقدس ان کے دل میں رہے، یہ غلط نہ کریں. جب اس کو الگ کر دیا گیا اب وہاں کوئی سچائی کو ڈھونڈ کے دکھائے. فیصلے اور جگہ پہ چلے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ پھر کہتے جی انصاف ملتا نہیں ہے. تو انصاف جہاں تھا وہاں آپ نے رکھا نہیں تھا. آپ نے اٹھا کے انصاف کو گندگی میں پھینک دیا اور گندگی کے اندر خوشبو اور مہک کی تمنا کرتے ہو. اعمال میں چستی پیدا کیجیے آج ہی سے. سست ہو کر عمل نہیں. نماز پڑھو چست ہو کے پڑھو، روزہ رکھو چست ہو کے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو شوق سے کرو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، مجھ سے میرا رب باتیں کر رہا ہے. نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ اکبر، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. اس شوق کے ساتھ پڑھو اور عمل میں دوڑو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھی، فوراً نکلے، مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے اور ایک بیوہ عورت، بوڑھی عورت دروازے پہ پہنچے، دستک دی اور فرمایا اماں جی آپ کو کوئی کام ہو، جھاڑو دینا ہو، برتن پانی سے بھرنے ہوں، کوئی جانور ان کا دودھ نکالنا ہو،
میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، کون ہو تم؟ کہا عمر بن خطاب ہوں۔ کہا نہیں، آپ سے پہلے کوئی نوجوان آ جاتا ہے وہ یہ سارے کام کر کے چلا گیا ہے، آپ سے پہلے کوئی آیا کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے دن میں اس سے فجر کی نماز سے پہلے پہنچا، کام پھر بھی ہو چکا تھا، تہجد کے وقت پہنچا تو مجھے آہٹ لگی کہ کوئی گھر کے اندر صفائی کر رہا ہے، انتظار کیا، جب باہر نکلا کوئی شخص ہے جس کے سر کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، چپکے سے نکل رہا، میں نے پکڑ لیا ہاتھ سے، کون ہو؟ کپڑا ہٹایا، دیکھا خلیفہ پیغمبر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آہ نکلی کہ ابو بکر آپ اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے تھے، آپ نیک اعمال میں بھی سب سے پہلے ہیں، عمر کون ہے جو آپ تک پہنچ سکے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، عمل میں شوق پیدا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد پوچھا تم میں سے کوئی ہے جس نے صدقہ کیا ہو؟ آج خاموشی چھا گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے، کوئی ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو آج؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، میں نے۔ کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو آج؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، میں نے روزہ رکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ صفات جمع ہو اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوڑ دیکھیے نا، عمل کا شوق دیکھیے، سب سے پہلے کس نے یہ کیا؟ روزہ میں نے رکھا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، میں فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا، راستے میں مجھے پتا تھا کہ وہ جاگ چکے ہوں گے نماز تہجد کے لیے، ان کے گھر گیا، ان کی عیادت کی، وہیں پہ ایک مستحق آدمی ان کے پاس آیا ہوا تھا کچھ لینے کے لیے، میں نے اس کی ضرورت بھی پوری کر دی۔ ایمان والے لوگ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمیں ایسا موقع ملے ہم اڑ کے پہنچ جائیں وہاں پر۔ رمضان سے پہلے اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا دو، مسجد کے کھونٹے بن جاؤ۔ کھونٹا جس کو آپ اپنی زبان میں قلہ کہتے ہیں، مونگے ورطہ منگوئی، کیا مطلب؟ گڑ جاؤ مسجد کے ساتھ، ایسی عادت بنا دو آج ہی سے کہ مسجد میں آپ کا دل رمضان سے پہلے لگ جائے۔ اور رمضان المبارک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر لے کے مسجد میں آ گئے، اور ہمارے ہاں دیکھ لیجئے رمضان کا سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ ترین عشرہ آخری ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے بازار کتنے زیادہ آباد ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس عشرے میں تو بالکل سب کچھ ویران ہو جاتا، اور جو سب سے عظیم ترین رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام والی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، بوڑھے بھی اور جوان بھی سارے جناب بازار میں جمع ہیں، مسجد ویران ہیں۔ فجر کی نماز میں کتنے اعتکاف کرنے والے معتکفین عید کی فجر کی نماز میں نہیں ہوتے، انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ ہمارا عمل اللہ کو کتنا مقبول ہے، اور ہمیں وہ عمل کتنے شوق سے ہم نے کیا ہے جس کا نتیجہ 24 گھنٹے سے پہلے ہمارے سامنے آ گیا۔ چستی پیدا کرو اپنے اندر، محبت پیدا کرو نیک عمل کی، اور رمضان کے آنے والے اس مہمان کو ضائع نہ ہونے دو۔ اللہ کریم ہمیں ہوش بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے دنیا کو بدلنے کے لیے اس رمضان المبارک کو بہترین ذریعہ بنائے۔ شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے، کتنا اللہ نے آسانی کا معاملہ کیا، اللہ نے قیمتی چیز بھی دے دی، اور ساتھ اس کے لیے جو رکاوٹیں تھیں رکاوٹیں بھی ختم کر دی کہ میرا بندہ کمزور ہے، شیطان کو جکڑ دو۔ اب آپ کہیں گے شیطان جب قید ہو گیا تو پھر رمضان المبارک میں تو نیکیاں ہونی چاہیے نا، پھر شیطانی عمل کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب ایک عالم دین نے دیا کہ جب انسان خود شیطان بن گیا اب اس کو کون بند کرے؟ وہ تو ابلیس اور اس کی ذریت کو، شیاطین کو بند کیا گیا ہے، یہ خود
11 مہینے ان کی سن سن کے ان کا اتنا گہرا دوست بن گیا کہ یہ خود مجسمہ شیطنت بن گیا ہے، اسے تو بند کرنے کی بات نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بیداری نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔